السلام علیکہ یا حر بن یزید الریاحی۔ میں اس وقت مرکز جناب حر پہ موجود ہوں۔ یہ مرکز کے باہر والا حصہ ہے، اندر چلتے ہیں، آپ کو ذریعہ اقدس کی زیارت کرواتا ہوں۔ اور جناب حر کو کربلا سے یعنی حرم امام حسین علیہ السلام سے باہر اور اتنا دور کیوں دفن کیا گیا، جناب حر کربلا کیسے پہنچے، اس حوالے سے سامنے جناب حر کی ذریعہ سب سے پہلے تو آپ سب کی نیابت میں جناب حر کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، السلام علیکہ ایھا المجاہد الناصح، السلام علیکہ یا من وفا بالسعادۃ الرابح، السلام علیکہ یا من نقص بیعۃ یزید وفدا بروحہ للحسین الشہید، السلام علیکہ ایھا البطل السندید، السلام علیکہ ایھا الفارس الشجاع، السلام علیکہ ایھا البطل المناع، السلام علیکہ یا من ترک الطغیان وأطاع الواحد الدیان ودخل فی طاعت الرحمن وفدا بروحہ للحسین الشہید الغریب العطشان۔ یہ جناب حر کی ذریعہ اقدس ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ یہاں جناب حر کے قدموں میں کچھ جنگی سامان رکھا ہوا ہے، ایک زرہ ہے، ایک خورد ہے، ایک تلوار ہے۔ یہ اچھا، بعض مومنین جب یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں اور وہ یہ سامان دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ جنگی سامان جناب حر کا ہے۔ یہ جو اوپر تلوار رکھی ہوئی ہے یا نیچے جو زرہ اور خورد ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید جناب حر کا یہ جنگی لباس ہے۔ یہ جنگی سامان، یہ تلوار، یہ زرہ اس لیے یہاں پہ رکھا گیا ہے جو جناب حر کی شجاعت، بہادری اور ان کے ایک بہادر سپاہی ہونے کی علامت ہے۔ یہ لباس جناب حر کا نہیں ہے، یہ آج سے چند سال پہلے یہاں پہ رکھا گیا ہے، جو علامت ہے جناب حر کے بہادر سپاہی ہونے کی۔ بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کی رہ حق میں ادا پوچھ رہا تھا، حر نے شہ ابرار کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا، پتہ پوچھ رہا تھا۔ ہم اپنی مجالس میں یہ تذکرہ سنتے ہیں کہ جناب حر نے جب امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شمولیت کی تو جناب حر کے ساتھ ان کا ایک بیٹا علی بھی تھا۔ لیکن یہاں جناب حر کے مرکز پہ یہ کچھ تاریخ لکھی ہے، یہاں پہ اس میں لکھا گیا ہے کہ جناب حر کے ساتھ فقط ایک بیٹا نہیں، جناب حر کے ساتھ متعدد افراد امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے۔ ان میں کون؟ بکیر یا بکیر، یہ جناب حر کے ایک بیٹے ہیں۔ اولاد ہو، جناب حر کی اولاد میں سے بکیر، علی، حجر، علی الثانی، یہ چار فرزند، بکیر، علی، حجر اور علی الثانی، یہ چار فرزند، اور ان کے بھائی مصعب بن یزید اور ان کے خادم قرہ، یہ 6 افراد جناب حر کے ساتھ آئے ہیں امام حسین کے لشکر میں۔ جناب حر اکیلے نہیں تھے، یہ 6 افراد امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے ہیں۔ خلوص بصد احترام کہتا ہے، کوئی بھی ہو اسے عالی مقام کہتا ہے، اور سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے، زمانہ حر کو علیہ السلام کہتا ہے۔ جس جگہ پہ جناب حر کا مرکز ہے، یہ جگہ امام حسین علیہ السلام کے حرم سے تقریباً 6-7 کلومیٹر تقریباً دور ہے۔ تو جناب حر کو اتنا دور کیوں دفن کیا گیا؟ اس حوالے سے 2 قول ہیں۔ پہلا قول جو عموماً بیان کیا جاتا ہے ہماری مجالس میں کہ جب جسد ہائے شہداء کو پامال کرنے لگے تھے یہ ملعون، تو عرب میں قبائلی غیرت بڑی پائی جاتی تھی۔ اگرچہ مخالف لشکر میں بھی ایک شخص ہوتا، لیکن ان کا اگر قبیلہ سیم ہوتا تو ایک قبیلے والے اپنے ہی فرد کو، اس کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے ایک دھبا سمجھتے تھے۔ تو جب جسد ہائے شہداء پامال ہونے لگے تو ہر قبیلے والا آگے بڑھ کے کہتا کہ اگرچہ یہ حسین کے لشکر میں تھا لیکن یہ ہمارے خاندان سے، ہم اس کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ تو وہ بڑھ کے وہاں سے لاشیں اٹھا لیتے تھے، اور اسی وقت قبیلے بنی ریا آگے بڑھے اور جناب حر کا لاشا اٹھایا، وہاں سے لے کے آ رہے تھے۔ جب اس مقام پہ پہنچے، اب یہ دیکھیں اس سے بھی جناب حر کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ جب اس مقام پہ پہنچے، اب یہ بات میں نے بعض علماء سے سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ جناب حر کا مرکز ہے، یہ جگہ جو زمین امام حسین علیہ السلام نے خریدی تھی
یہ اس زمین کی باؤنڈری ہے، یہ سرحد ہے اس زمین کی جو زمین امام حسین نے خرید کے اپنے بیٹے علی اکبر کے نام کروائی تھی۔ یہ علی اکبر کی جو جاگیر آپ سنتے ہیں، یہ اس کی سرحد ہے جہاں پہ جناب ہر کی قبر مبارک ہے۔ جب جناب ہر کا لاشا یہاں پہ پہنچا اس مقام پہ، تو جناب ہر کا لاشا زمین پہ رکھا اور انہوں نے ہر ممکنہ کوشش کی جناب ہر کے لاشے کو اٹھانے کی، لیکن وہ نہ اٹھا سکے۔ ہر نے یہ قبول نہیں کیا کہ وہ علی اکبر کی جاگیر سے باہر جائیں، یہیں پہ علی اکبر کی جاگیر کی سرحد پہ ہی جناب ہر نے اپنا ابدی مسکن قرار دیا۔ ایک دوسرا قول اردو زبان میں ایک کتابچہ ہے جناب ہر کی زندگی پہ، سوانح حضرت ہر۔ بر صغیر سے ایک عالم دین نے سفر کیا تھا عراق کی زیارات کے لیے۔ وہ اپنے سفر نامے کے احوال لکھتے ہیں اور جناب ہر کی زندگی کے حالات لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں مرکز حضرت ہر کی زیارت کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ جہاں پہ جناب ہر کی قبر ہے، یہاں باہر صحن میں ہر کی ماں کی قبر بھی تھی۔ اب جو انہوں نے واقعہ لکھا ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہر کی ماں دشمن اہل بیت تھی۔ ہر کی ماں نے ہر کو منع کیا تھا کہ ہر تو حسین کے لشکر میں شامل نہ ہو، لیکن جناب ہر نے پھر بھی امام حسین کی صحبت اختیار کی، اور بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام ہر کی والدہ نے ہر کے لاشے کو پاؤں میں رسی ڈالی اور گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہی تھی۔ جب اس مقام پہ پہنچی تو حضرت ہر کی لاش نے ایک پتھر اٹھایا اور جو ہر کی ماں دشمن اہل بیت تھی اپنی ماں کے سر پہ مارا، اور ان کی ماں یہاں پہ مر گئی اور انہیں یہاں باہر دفن کیا گیا تھا۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جو عالم دین زیارت کے لیے آئے، سوانح حضرت ہر کے نام سے آپ اردو میں اگر سرچ کریں آپ کو وہ کتابچہ مل جائے گا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب میں زیارت کے لیے گیا تو ہر کی ماں کی قبر بھی یہاں پہ موجود تھی، لیکن ہر کو اگر تدفین کی بات کی جائے تو دفن امام سجاد نے ہی کیا ہے جناب ہر کو۔ جب 13 محرم الحرام کو امام سجاد اعجاز امامت سے آئے اور جسد ہائے شہداء کو دفن کیا، اپنے بابا کو، بابا کے اصحاب کو وہاں جب دفن کر چکے گنج شہیدہ میں، تو بنی اسد کے مردوں سے امام علیہ السلام نے فرمایا ہلموا فلنواری جثۃ حر بن یزید الریاحی، میرے ساتھ آؤ، چل کے ہر کو دفن کرتے ہیں۔ وہاں سے امام سجاد اس مقام پہ آئے جس جگہ پہ ابھی جناب ہر کا مرکز ہے۔ یہاں پہ نواویس عیسائیوں کی کچھ بستیاں تھیں کربلا کے اطراف میں، جس حصے میں ابھی ہم کھڑے ہیں یہاں نواویس عیسائیوں کی کچھ بستیاں تھیں۔ اس جگہ پہ آ کر امام سجاد نے پھر جناب ہر کا مرکز بنایا، اور کہا جاتا ہے بعض مقامات پہ بعض دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ مثلا سید محمد کے مرکز پہ اگر کوئی بے اولاد ہے تو سید محمد کے وسیلے سے پروردگار دعا جلد قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے بی بی شریفہ کے مرکز پہ پروردگار بیمار مومنین کو شہزادی کے صدقے میں بہت جلد صحتیاب فرماتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی دنیاوی حاجت ہو تو پروردگار دنیاوی حاجت جناب ہر کے صدقے میں بہت جلد قبول کرتا ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہر وہ ہستی ہیں جنہوں نے حسین کی خاطر اپنی دنیا ٹھکرا دی تھی، حسین کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیا تھا، اور آج آپ کی کوئی بھی دنیاوی حاجت ہو تو پروردگار جناب ہر کے صدقے میں وہ جلد قبول کرتا ہے۔ ہر کی قبر پہ امام حسین کا وہ فرمان لکھا ہوا ہے، جب مولا جناب ہر کے پاس آئے اور ہر کے لاشے کو دیکھا تو قال الامام الحسین حر انت حر فی الدنیا و سعید فی الآخرہ، ہر تو دنیا میں حر ہے، آزاد ہے، و سعید فی الآخرہ، اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اور یہاں پہ میرے مولا کے ایک اور فرمان بھی لکھا ہوا ہے جناب ہر کی شان میں، شاید اس سمت میں ہے، ادھر بھی وہی فرمان لکھا ہوا انت حر فی الدنیا و سعید فی الآخرہ۔ ایک اور قول جناب ہر کہتے ہیں جب میں قصر الامارہ سے دار الامارہ سے چلا، جب مجھے 1000 کا لشکر دے کر امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے بھیجا گیا، تو میں دار الامارہ سے باہر نکلا، میں نے ایک آواز سنی ہر تجھے جنت کی بشارت ہو۔ ہر کہتے ہیں میں حیران تھا کہ میں نواس رسول سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں حسین سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، اور مجھے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، یہ کیسی جنت ہے جو حسین کے خلاف جانے سے مجھے مل رہی ہے۔ کہتے ہیں میں بہت پریشان تھا۔ ہر کی یہ پریشانی کب دور ہوئی؟ جب امام حسین علیہ السلام ہر کے لاشے پہ آئے، ہر کا سر اٹھا کے حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا، تو ہر کہتے ہیں مولا آج میری ایک پریشانی دور ہو گئی۔
حسین نے پوچھا اور کیسی پریشانی؟ کہا مولا جب میں قصر دارالامارہ سے نکلا تو مجھے 3 دفعہ صدا آئی تھی اور میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، تو میں پریشان تھا مولا یہ کیسی جنت ہے جو آپ کے خلاف جانے سے مجھے مل رہی ہے، لیکن آج جب میرا سر آپ کے زانوں پہ رکھا اور آپ کی محبت میں مجھے شہید کیا گیا تو مولا مجھے میری وہ پریشانی دور ہو گئی، مجھے پتہ چل گیا کہ وہ جو آواز آ رہی تھی وہ واقعاً حق کی صدا تھی۔ جو ہے ساری بلڈنگ نہیں بن رہی ہے، اس سائڈ سے بھی ابھی سارا حصہ زیر تعمیر ہے۔ اصل جو انٹرنس ہے وہ باہر مین روڈ اس سائڈ پہ ہے، اصل مین انٹرنس اس سائڈ سے ہے، لیکن وہ حصہ سارا بند ہے، وہاں بھی زیر تعمیر ہے۔ حرم کو بہت خوبصورت اور بہت وسیع بنایا جا رہا ہے زائرین کی سہولت کے لیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے والا سارا حصہ ابھی زیر تعمیر ہے۔ مین جو اصل ابواب رئیسی ہیں حرم کے، یہ دروازہ ہے، اور اس سائڈ پہ مین روڈ ہے، اس سائڈ پہ مین دروازہ ہے حرم کا۔ جناب ہر کہتے ہیں، ہر کے لشکر کا ہی ایک شخص روایت کرتا ہے، کہتے ہیں جب ہم امام حسین علیہ السلام کا رستہ انہوں نے جب روکا، مولا نے دیکھا کہ ہر کا سارا لشکر پیاسا ہے۔ حسین نے حکم دیا عباس ہمارے پاس، اچھا اس سے پہلی منزل پہ جب امام حسین نے قیام کیا تو مولا نے حکم دیا عباس ہمارے پاس جتنے بھی مشکیزیں ہیں وہ سارے پانی سے بھر لیے جائیں۔ مولا جانتے تھے، اور اگلی منزل پہ پہنچ کے ہر سے ملاقات ہوئی، ہر کا سارا لشکر پیاسا تھا۔ حسین نے حکم دیا عباس مشکیزوں کے دہانے کھول دیے جائیں، ان کو سیراب کیا جائے، انہیں پانی پلایا جائے، جب تک یہ سیراب ہو کر پانی نہ پی لیں کسی کے سامنے سے مشکیزہ نہیں اٹھانا۔ سارے بنی ہاشم آگے بڑھے، حسین کے اصحاب آگے بڑھے، ہر کے لشکر کو پانی پلانے لگے۔ اسی اثناء میں ہر کے لشکر کا ایک اپنا ہی بندہ روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پیاس کی شدت سے میری حالت غیر ہو چکی تھی، مجھ سے مشکیزے کا دہانہ نہیں کھل رہا تھا، مشکیزے کا منہ نہیں کھل رہا تھا۔ میں نے کئی بار مشکیزے کا منہ کھولنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے مشکیزے کا منہ نہیں کھلا۔ وہ کہتے ہیں حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے، امام حسین خود آگے بڑھے، مشکیزے کا منہ کھولا اور حسین نے اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلایا۔ جب جناب ہر امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے اور خیام کے باہر یہ آوازیں بلند ہوئی تو خیمے میں بنت علی نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو بتایا گیا ثانیہ زہرا کو کہ ہر اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ حسین کے لشکر میں شامل ہوئے ہیں۔ تو بنت علی نے رونا شروع کیا، تو جناب فضا نے کہا شہزادی آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے بھائی کے لشکر میں اضافہ ہوا، اس مشکل وقت میں آپ گریہ کیوں فرما رہی ہیں؟ کہا اما فضا جب ہر دشمن بن کے آیا تھا تو ہم نے اسے ٹھنڈے پانی سے سیراب کیا تھا، آج ہر مہمان بن کے آیا ہے اور ہمارے پاس پلانے کے لیے